والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ تعریفوں کے لائق اللہ تعالی کی ذات، جو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ موضوع ہے اہل حدیث ہونے کے بعد مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ کوئی بندہ توحید پرست بن جائے، عقیدہ توحید کا فہم اللہ تعالی اسے دے دے، ساری برادری کی زبان 10 گز لمبی ہو جاتی، طعن و تشنیع کی بارش شروع ہو جاتی۔ اشارے کرتے ہیں، کسی محفل میں چلا جائے کہتے ہیں بے دین ہو گیا۔ میرے تایا نے تو کہا تھا کہ کافر ہو گیا، سیدھا طعن و تشنیع۔ اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قوم کو توحید کا پیغام دیا تو قوم کہنے لگی وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ یہ وہ شخص ہے جس پر قرآن نازل ہوا ہے، إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، پیغمبر علیہ السلام کو یہ تو پاگل ہے۔ اور کوئی شخص توحید پرست بن جائے، اہل حدیث بن جائے، سنت پر عمل کرنے والا اہل سنت بن جائے تو کہتے ہیں مسیتر ہے، مسجد میں ہی پڑا رہتا ہے، باقی بچے میرے 4 بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ تو ملا ہی بن گیا۔ یہ معاشرے کی عکاسی ہے، ذہنی ٹارچر جسے آپ کہتے ہیں۔ 24 گھنٹے کی ذہنی تکلیف، ہاتھ اٹھائے رفع الیدین کرے تو کہتا ہے مکھیاں اڑاتا ہے۔ کوئی خاندان میں بڑا آ جائے تو کہتے ہیں میرے بیٹے کو سمجھاؤ، تو وہ خاندان کا بڑا آ کر کہتا ہے اچھا یہ بتلا تیرا دادا کافر تھا؟ اگر کہے کافر تو گھر میں کون رکھے گا؟ بھئی وہ حافظ قرآن تھا، وہ عالم تھا، ہم سادات میں سے ہیں، سید ہیں، علی کو ماننے والے ہیں، تو بیچ میں وہابی کہاں سے ہو گیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا پیغام دیا تو قوم نے کہا یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، منت اور منوتیاں اور نذرانے اور چڑھاوے اور پوجا پاٹ، یہ تو ہم نے وجدنا آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے پایا۔ وہ تو پیغمبر تھے، اللہ کے خلیل تھے، انہوں نے کہا انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے ماں باپ بھی، آباء و اجداد بھی، سب
کے سب گمراہ۔ تو پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے تو نیا مسلمان بنا ہے، تیرے ماں باپ خاندان سارا مسلمان نہیں ہے، وہ تو حاجی نہیں الحاج۔ اب جو مر گئے تو ان کے بارے میں کیا کہا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب توحید کی دعوت دی، ایسے ہی ستائے گئے، ایسے گزرتے تھے تو کہتے تھے ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر بھی ہے اور یہ بہت بڑا جھوٹا بھی ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہی بات اس بندے کے لیے، اس نوجوان کے لیے، اس بزرگ کے لیے جسے اللہ توحید کی سمجھ دے دے۔ ہمارا ادھر ایک خان، رئیس خان اہل حدیث ہو گیا، اس کے بھائی نے اس پر پابندی لگا دی کہ زیدی کی مسجد میں نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا ہے؟ کہتا ہے وہ جادوگر ہے، میرے بھائی پہ جادو کر کے وہابی بنا لیے، تم وہابیوں پر جادو کر کے سنی بنا لو، مزہ تو پھر رہنا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کا پیغام دیتے کہ یہ پتھر ہے، یہ درخت ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہی تو ہم پیغام دیتے ہیں۔ پھر ساری برادری اکٹھی جاتی ہے، کوئی غمی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، پھر اشارے کرتے ہیں۔ پیغمبر کو بھی کہتے تھے اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، صحابہ کو بھی کہتے اچھا اچھا یہی ہے جن کو اللہ نے حوریں دے دی ہے، انہی پر اللہ نے احسان کیا۔ تانے دیتے تھے۔ اللہ نے ان کی ساری باتیں قرآن بنا کر اس امت کی ہدایت کے لیے بھیج۔ توحید کا پیغام ہی اتنا عظیم پیغام ہے کہ جب ان کی قبروں پر ضرب پڑتی ہے، ان کے اس عجمی اسلام پر ضرب پڑتی ہے جو بر صغیر کے اندر بنایا گیا اور گھڑا گیا، قبروں کا نظام، آستانوں کا نظام، گدی نشینوں کا نظام، سادات کی جوتیاں اٹھانے کا نظام، سیدوں کے سین کو سلام کرنے کا نظام، جب ان پر ضد پڑتی ہے اللہ کے قرآن کی ضرب، لا الہ الا اللہ، یہ مر گئے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو سب سے بڑا کہتے ہیں گستاخ یہ اہل حدیث ہے۔ یہ طعن و تشنیع کی بارش ہوتی ہے، اور خود مجرم ہے، خود کیا ہے، اس حی و قیوم کو چھوڑ کر گولڑوی بنے ہوئے، بڑی 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 کر دے میری قسمت کھری کے نعرے لگاتے ہیں۔ اب دیکھو دیگ پکی عبد اللطیف کی قبر پر، یہ تھا بھی رافضی شیعہ تھا، اور اس دیگ کے نیچے لکڑیاں جلائیں، اس کی جو راکھ بنی، اس راکھ کی پڑیاں بنا کر گھر لے جا رہے ہیں کہ بواسیر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، لکڑیاں جنگل سے آئی، آگ لگائی، راکھ بن گئی۔ اب باپے کی قبر پر کیونکہ یہ دیگڑا چڑھا ہے اور اس پر جو راکھ بنی ہے، اس راکھ میں بھی شفا ہے، اسے ہی تو چاٹ رہے۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ راکھ کچھ نہیں کر سکتی، شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر کہتے ہیں دیکھو یہ بزرگوں کے گستاخ، یہ ولیوں کے نہیں مانتے۔ پھر اہل حدیث، اللہ میری تو دعائیں ہیں، یا اللہ پیغمبر کے ہر امتی کو اہل حدیث بنا دے، پیغمبر کے ہر امتی کو اہل سنت بنا دے کہ وہ حدیث پڑھے اور سنت پر عمل کرے، اور سیدھا جنت کے اندر پیغمبر کے پڑوس میں رب اس کو محل عطا فرمائے۔ اہل حدیث ہونے کے بعد بڑی مشکلات ہیں۔ ہماری مسجد میں ایک بچہ اہل حدیث ہو گیا، اس کے والد نے سب سے پہلا کام اسے گھر سے نکال دیا، چل جدھر وہابی ہوا ہے وہی تجھے پالیں گے۔ وہ روتا ہوا میرے پاس آیا، مڈل کر رہا تھا، 8ویں کلاس کا،
ادھر جمعہ پڑھنے لگ گیا، اللہ نے توحید کی سمجھ دے دی، بس سمجھ آ جائے نا کہ مشکل کشا اللہ، یہی اہل حدیثیت ہے کہ حاجت روا صرف اللہ، سجدے کے لائق صرف اللہ۔ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہ بھی کہلوائے نا، صرف جا کر یہ کہہ دے کہ مشکل کشا علی نہیں، اللہ ہے اور میں پکا سنی ہوں، لوگ کہیں گے نہیں تو پکا وابی ہے۔ لوگ ڈرتے بھی ہیں کیونکہ لوگ بدک جاتے ہیں، اہل حدیث نہ کہلواؤ، مسجدوں کے اوپر اہل حدیث نہ لکھو، یہ ٹائم ٹیبل پر جامع مسجد عثمان اہل حدیث نہ لکھو۔ لوگ کہتے ہیں قریب نہیں آئیں گے، ہماری یہ مسجد گواہ، یہ قریشی صاحب ہمارے ایک دو بندے ادھر اہل حدیث ہوتے تھے صرف، یہ پہلے ہماری صف کے نمازی شروع کے 2-3 آدمی، اور اللہ نے جمعے میں آپ دیکھو یہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، ہمیں مسجد گرا کر دوبارہ تعمیر کرنی پڑی، اور دعوت کا انداز یہی تھا کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی مشکل کشا گھروں سے نکال۔ روتا ہوا آیا، میں نے اسے دلاسا دیا، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میرے دونوں بڑے بھائیوں کو میرے والد نے گھروں سے نکال دیا کہ چلو عبداللہ کے پاس جاؤ، جس نے اہل حدیث کیا ہے وہی کھلائے گا اور وہی پڑھائے گا۔ 6 مہینے تک گھر میں داخل نہیں ہونے دیا، شرط یہ تھی کہ جمعرات کی ختم دو گے تو گھر میں آؤ گے۔ باپا تو مر گیا بیچارہ عراق میں، وہ گلانی فوت ہو گیا، مصیبت یہاں پڑی ہوئی۔ پہلے ہوتی تھی 11ویں، پھر ہو گئی 12ویں، پہلے ہوتی تھی صرف 11ویں، اب ہو گئی ہے چھوٹی 11ویں بڑی 11ویں۔ میں توبہ ٹیک سنگھ درس دینے گیا، ایک گاؤں کے اندر میلہ لگا ہوا، بڑا سارا سائن بورڈ، اس پر لکھا ہوا 17ویں شریف۔ جیسے مرضی اس قوم کو پاگل بنا لو۔ پھر دوسرا ہدف یہ ہوتا ہے کہ اس نے آبا و اجداد کا، ماں باپ کا دین چھوڑا ہے، اسے گھر میں رکھنا ہی نہیں، نکالو اسے گھر سے۔ میں نے اس کو دلاسا دیا، پیار کیا، اس سے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آ جاؤ، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ دفتر ہے، بستر بھی، کھانا بھی، فیسیں بھی، تعلیم بھی، جہاں تک پڑھو گے میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا۔ بس 2-4 دن کی بات تھی، باپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، دیکھا کہ ادھر کہتے وہ تو پکا ہی مسیطر ہو گیا، پہلے گھر تو آتا تھا نا۔ اس کا چھوٹا بھائی بھی آنے لگ گیا، مسجد کے دروازے پر جوتیاں ماری کہ اس مسجد میں کیوں آتا ہے، اور پٹی پڑھاتے ہیں کہ اہل حدیثوں کی مسجد میں نہیں جانا، ان کی بات نہیں سننی، اور ہم کہتے ہیں ان کی مسجد میں جاؤ اور ان سے پوچھو کہ نبی آ گئے ہیں، جمعرات کو جمعے کو کھڑے ہو گئے، نبی آ گئے، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، انہیں کو ذرا سلام تو کروا دو نبی سے۔ وہی مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ بچہ ہماری مسجد کا نمازی ہے، حافظ قرآن ہے، وہ پکا رہا، اور ایک وقت آیا اس کا والد اہل حدیث ہو کر فوت ہوا۔ تو یہ مشکلات بہت بڑی مشکل ہوتی ہے نوجوان کے لیے، اسے گھر سے نکال دیا جائے۔ یہ ظہور بھائی بیٹھے ہوئے ہمارے، یہ اہل حدیث نہیں ہوتے تھے، آتے تھے، سوال کرتے تھے، جاتے تھے، سوال کرتے تھے۔ دوسرا سال شروع ہو گیا غالباً، میں نے ایک جمعہ پڑھایا بڑی تیاری کر کے کہ اللہ ایک ہے اور نبی ایک ہے، ان اوپر والے کی عبادت اور اس محمد کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعے کے بعد میں نے فوراً سے پوچھا سمجھ آئی؟ کہنے کہ جی بہت سمجھ آ گئی، آج سے میں نے حدیث۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا ان کی والدہ فوت ہو گئی، ایک بھائی گولڑوی اور ایک بھائی وابی۔ وہ کہتے ہیں میرا پیر جنازہ پڑھائے گا، یہ کہتے ہیں میرا پیر جنازہ پڑھائے گا، گھنٹوں لاش رکی رہی، مار بھی انہوں نے کھائی۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میری ماں نے کہا تھا، وہ اہل حدیث ہو گئی تھی کہ شاہ صاحب طیب الرحمان جنازہ پڑھائے۔ شام ہو گئی، جھگڑا ختم نہ ہو، مشکل کتنی بڑی۔ آخر میں نے ان کو سمجھایا، پیغام بھیجا، میں تو ادھر جا نہیں سکتا تھا، میں نے کہا انہیں کہو پہلے آپ کے پیر پڑھا لیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے مرید، وہ ان کے مولانا، وہ پڑھا لیں، ساتھ سید، وہ بھی سید ہیں، ہم بھی سید، وہ پڑھا لیں، اس کے بعد ہم پڑھا لیں۔
انہوں نے جا کر اس نے کہا بالکل ٹھیک، پہلے ہمارا پیر پڑھائے گا۔ پیر نے کیا پڑھانا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم رحمت، جاؤ کہ چکو ماؤ اپنی۔ ہم کھڑے ہوئے تھے، جون جولائی کا مہینہ، سخت گرمی کی شدت تھی، میں اپنے ساتھ لے گیا 2 گاڑیاں بھر کر جوانوں کی، سبحان اللہ۔ میں نے کہا ذرا تکڑے رہنا، میں نے آج جنازہ پڑھانا ہے، ان بریلیوں کو پتہ لگے اہل حدیث جنازہ کیسے پڑھاتا۔ میں نے پڑھایا نا 25 منٹ کا جنازہ، رو رو کے اپنی ماں کے لیے دعائیں کی، یا اللہ تو اسے بخش دے تو تیرے خزانے میں کیا کمی ہے۔ وہ دنیا وہاں کھڑی ہوئی ہے، ان کی گولڑ بھی ادھر دربار پر ہی پڑھایا میدان میں۔ بعد میں کہنے لگے ماں کے مئو ساڈی مری نے تو رونا انہاں دا پیر پیا، ماں ہماری فوت ہوئی ہے تو روتا ان کا باپی پیر ہے۔ کتنے لوگوں نے کہا کہ ہم مر جائیں تو جنازہ اہل حدیث سے پڑھاؤ۔ دیکھو جب ان کے ہاں ہلچل مچی، ایسا جنازہ اس انداز میں اور رب سے رو رو کر اونچی آواز میں دعائیں۔ اگلی اماں جو فوت ہوئی ہماری ممرین خان کی، انہوں نے کٹ کر کے کہا قتل کر دیں گے طیب الرحمان کو اگر جنازہ پڑھانے آئے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی جنازہ بھابی یہاں پڑھائے، پہلے ہمارے جوان خراب ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں کوئی آؤ تو صحیح، کوئی ہمارے پاس سنو تو صحیح، اور یہ کوئی نئی کہانی تھوڑا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی جب مسلمان ہوئے اور بتوں کی عبادت چھوڑی، وہ پتھر کے بت کھڑا کر کے پوچھتے تھے، آج کا کلمہ پڑھنے والا اپنے بابے کو لٹا کر اس کی عبادت کرتا ہے، اسی کو سجدے کرتا ہے۔ ان کی والدہ نے بھی گھر سے نکال دیا تھا کہ جا محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، نکل جا ہمارے گھر سے، کھانا پینا بند کر دیا۔ بڑے امیر آدمی تھے، کھاتے پیتے آدمی تھے، جسم ایسے طاقت ختم ہوئی، کہتے ہیں جیسے سانپ کے اوپر سے کھال اترتی ہے ایسے جسم ادھر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے اپنی لونڈی کو مارنا شروع کیا اس توحید کے پیچھے، اتنا مارا کہ بیٹھ گئی، عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور اسے کہتے ہیں میں تجھے رحم کھا کر اس وجہ سے نہیں چھوڑ رہا، میں تھک گیا ہوں اس لیے تجھے چھوڑا، اس لیے تجھے چھوڑا ہے۔ بعض صحابہ کو اونٹ کی کچی کھال میں بند کر کے پھینک دیتے تھے، اور ایک ہی بات کہتے تھے، اس اللہ اکیلے کا کلمہ چھوڑ اور پیغمبر کی اطاعت چھوڑ۔ یہ جو کلمہ پڑھ رکھا، اس طرح کی درجنوں نہیں سینکڑوں واقعات ہیں ہماری اپنی مسجد کے، ہماری زندگی کے۔ ایک چودھری تنویر تھا، مجھے یاد آیا، اہل حدیث ہو گیا، ڈانس کیا کرتا تھا۔ آپ اب دیکھیں گا ذرا، بیٹا ڈانس کرتا تھا، علاقے کے والد چودھری آدمی تھے، وڈیرا آدمی تھے، پرواہ بھی نہیں، ڈانس کرتا رہے۔ اللہ نے اسے توحید کی سمجھ دے دی، نماز پڑھنے لگ گیا۔ جو ہی اس نے رفع الیدین کی، اہل حدیث ہوا، شیب بڑھ گئی، داڑھی، اس نے کہا یہ کیا ہے، تو ڈانسر تھا ہمارا بہترین، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بجی میں مسلمان ہو گیا ہوں، گاڑی بھی چھین رہی اور گھر سے باہر نکال۔ وہ سال ہر سال فٹ پاتھوں پہ سوتا رہا، فٹ پاتھوں پر سوتا رہا، تالے بنایا کرتا تھا۔ چودھری کا بیٹا، دنیا جانتی تھی چودھری کا بیٹا ہے، اور چودھری کہتا تھا یہ توحید چھوڑے گا تو گھر بھی ملے گی، جائیداد بھی ملے گی، گاڑیاں بھی ملے گی، اگر نہیں تو تصور میں بھی نہ سوچنا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی چیز تمہیں مل جائے۔ یہ اتنی مشکلات ہے، یہ کہ آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، وارض اللہ واسعہ، کہیں تنگی آ جائے، تکلیف آ جائے تو وہ علاقہ چھوڑ دو۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صابرین کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر۔ حوصلہ رکھے، باپ مارتا ہے، ماں مارتی ہے، کھانے بند ہوتے ہیں، پیسے بند ہوتے ہیں، برادری تانا دیتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بیوی طلاق لے لیتی ہے، یہ سارے معاملات آتے ہیں اہل حدیث کے ساتھ۔ یہ حوصلے اور صبر کے ساتھ چلے، ان مع العسر یسرا،
آسانی کے ساتھ، تنگی کے ساتھ اللہ نے آسانی بھی رکھی ہوئی، میدان نہ چھوڑے کہ نہیں میں پھر دوبارہ قبر پرست بن جاتا ہوں۔ مسلمان ایسی حرکتیں نہیں کرتا۔ ہمارا ایک ساتھی اہل حدیث ہوا، مولوی کے پاس لے گئے، مولانا نعمانی، یہاں کے بہت بڑے مناظر تھے مماتی گروپ کے۔ اسے کہا کہ یہ رفع الیدین کرتا ہے، حدیث ہو گیا ہے، شاہ صاحب کی مسجد میں جاتا ہے، اسے ہمارا تعارف تو تھا، بڑے بھائی کا اچھا کھاتا، اس کے ساتھ مناظرے ہوتے ہیں، اسے سمجھاؤ۔ اس نے ایک ہی بات کی، اس نے کہا میں اسے سمجھاؤں، اس کا ایک ہی حل ہے، اس کو قتل کر دو ورنہ دوسرا حدیث بڑی جلدی پیدا ہو جائے گا، اس کی گردن ہی اتار دو۔ سبحان اللہ! یہ قتل کی دھمکیاں آج سے نہیں، مکہ کے اندر سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کر ابو بکر نے آ کر چھڑوایا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس کو اس لیے قتل کرتے ہو یہ کہتا ہے کہ رب صرف اللہ۔ ہمارا جرم کیا ہے حدیثوں کا؟ یہی جرم ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ اکیلا ہے، وہ کسی بندے میں داخل نہیں ہو سکتا، بندہ رب نہیں بن سکتا، وہ آسمان پر مستوی ہے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے، اسی کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر یہ جرم ہے تو انشاءاللہ موت تک ہم یہ جرم کرتے ہی رہیں گے، کرتے ہی رہیں گے۔ پھر ساری برادری کیا کہتی ہے؟ حقہ پانی بند کر دو۔ یہ سب سے بڑی تکلیف کا باعث، نہ خوشی میں نہ غمی میں، بائیکاٹ کر دو اس کا بالکل۔ اور یہی کام مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں سے کیا تھا، سمجھا لیا، بجھا لیا، پیشکشیں کر لی سب کو، آخر میں کہا محمد کو قتل ہی کر دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارا بنو ہاشم اور ان کے حلیف جمع ہو گئے، مسلمان بھی اور کافر بھی ایک ہو گئے، اور ایک گھاٹی میں شیب ابی طالب کے اندر بند ہو گئے۔ 3 سال تک گھاٹی میں رہے لیکن رب کی عبادت نہیں چھوڑی، عقیدہ توحید سے انکاری نہ ہوئے۔ مجھے یاد ہے میرے والد بند کمرے میں زاروں کی تار روتے تھے جب سگے بھائیوں نے چھوڑ دیا، بہت پیار تھا، 3 بھائی تھے یہ، آپس میں بہت پیار تھا۔ جو بڑے سب سے تایاب تھے وہ بڑے پکے قبر پرست، پیر پرست آدمی، بائی کاٹ کر دیا۔ یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، رشتے ناطے بند کر دیے، نہ رشتہ دینا ہے نہ رشتہ لینا ہے، نہ مرنے میں جانا ہے نہ جنازے میں جانا ہے، نہ کسی خوشی میں اکٹھے ہونا ہے، بالکل الگ تھڑک سے کونے میں کھڑا کر دو۔ لیکن یاد رکھیے گا ساری دنیا چھوڑ جائے وہ بادشاہ نہ چھوڑے تو کامیابی ہی کامیابی، اللہ حدیث کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ مسجدوں میں داخلہ بند کر دیتے ہیں، ہماری مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، کیوں؟ لوگ پوچھیں گے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ایک واقعہ آتا ہے نا بڑا بہترین، ایک چودھری کو سمجھ آ گئی اسلام کی، دین کی، اس نے اپنے بچوں کو دین سکھایا، مسجد میں گیا، اس نے آمین، مولوی صاحب نے سلام پھیر کر پوچھا یہ کون سا کافر بولا ہے؟ آمین کہنے پر اس نے آ کے گھر بتایا، اس نے کہا اچھا ٹھیک، وہ چودھری بھی چلا گیا، نماز ختم ہوئی، مولوی صاحب نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سارے بولے کیا؟ راجہ صاحب سارے کیا بولے؟ آمین۔ وہ چودھری علاقہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اب کون کون کافر بولا ہے؟ سارے کافر ہو گئے، سبحان اللہ۔ یہ تکلیفیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی اور اسی سے دین پھیلتا ہے، اسی سے دعوت پھیلتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا کام ہے؟
یہ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا. دیکھیں ہمارا قصور کیا ہے، کیوں گالیاں دیتے ہیں. میں ایک دفعہ گیا، ایک ادارے میں گیا، بہت بڑا جامعہ. اس وقت یہ کمپیوٹر پر میں بالکل نہیں بیٹھتا تھا، نہ دیکھتا تھا، بس اپنی تقریریں کی، توہین سمجھائی. وہ مجھے کہنے لگا، شاہ، اسے بھی پتا تھا شاہ صاحب اس پر کمپیوٹر کے قریب نہیں جاتے. انہوں نے کہا شاہ صاحب ادھر آپ کو کمپیوٹر پہ ایک چیز دکھائی. میں چلا گیا، ایک بڑی ساری سکرین پہ نام لکھا ہوا آ گیا، میرا بھی، میرے بڑے بھائی کا بھی، چھوٹے بھائی کا بھی. بڑے بھائی کے ساتھ لکھا ہوا ابلیس، میرے ساتھ لکھا ہوا چھوٹا شیطان، اس سے نیچے بھائی کا نام لکھ کے لکھا ہوا سب سے چھوٹا شیطان. جرم کیا ہے ہمارا بھائیوں کا کہ ہم لوگوں کو توحید سناتے ہیں، لوگوں کو توحید سناتے ہیں. ہمارے شہر کا ایک سچا واقعہ یاد کرو، سچا واقعہ، آپ حیران ہوں گے سن کر. ہمارے وائس ہیڈ ماسٹر جو تھے، بہت بڑا سکول ہمارے شہر کا، ان کا بیٹا چرس پیتا تھا، مشہور، لیکن صحت مند، ٹھیک ٹھاک، لیکن پتہ نہیں یہ نشہ کرتا ہے. اللہ کی شان ہے کہ وہ ہماری مسجد میں آنے لگ گیا. جب آنے لگ گیا اسے توحید کی سمجھ آ گئی، توحید کی سمجھ آئی، اس نے داڑھی بڑھا لی، چرس مرس سے فارغ ہو گیا، نماز پڑھنے لگ گیا، تہجد پڑھنے لگ گیا، اذانیں دینے لگ گیا. ہم حیران ہوتے، میں نے اذان دینی، ہم کہتے دو، میں نے تکبیر پڑھنی، یہ لو تکبیر پڑھو، تاکہ یہ ہمارے قریب آئے، ہماری بات سنے اور پختہ ہو. شہر کا وفد جمع ہو کر ہیڈ ماسٹر صاحب کے گھر پہنچ گئے کہ آپ کا بیٹا اہل حدیث ہو گیا. جب وہ چرس پیتا تھا تو کوئی نہیں گیا. دیکھیں، شرابی بنانا منظور، چرسی بنانا منظور، زانی بن جائے منظور، تھیٹروں میں کام کرنے لگ جائے، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. اور وہ اہل حدیث کی مسجد میں آ کر توحید سیکھ لے، نبی کے طریقے کی نماز سیکھ لے، پورا شہر سیکھتا ہو جاتا ہے، پورا شہر. وہ ہیڈ ماسٹر صاحب بھی بڑے سمجھدار تھے. میرے بڑے بھائی میڈیکل آفیسر تھے، اسی شہر کے ہاسپٹل میں ہیڈ تھے. انہوں نے جا کر کہا، وہ دیکھو زیدی نے آپ کا بیٹا اہل حدیث کر لیا ہے، آپ اس بچے کو سمجھائیں اور ہمارے ساتھ چلے پر بھیجیں، بستر لوٹا اٹھوائیں، اس کو تسبیح پکڑائیں، کوئی نکلیں. وہ ہنسنے لگ گئے. انہوں نے کہا تم بڑے سادہ آدمی ہو، تم چند دنوں میں دیکھنا، تم میرے بچے کی فکر نہ کرو کہ وہ اہل حدیث ہو گیا ہے، تم اپنے ڈاکٹر زیدی کی فکر کرو، وہ اسے چرسی بنا دے گا. باپ کی سوچ اور قوم کی سوچ اللہ نے اسے سمجھ دے دی. پر جس کو توحید کی سمجھ آ جائے پھر وہ مر سکتا ہے، قبر پرست میں نہیں مر سکتا. ہمارے مسجد کے نمازی فوت ہوئے، بڑے واقعات ہیں. بس آخری بات کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا. ملک صاحب، ملک بہادر، علی بہادر، تکڑا آدمی، ٹھیکیدار آدمی، چودھری آدمی، اور لال مسجد کے مفتی کا یار غار، بڑا قریبی ساتھی. یہاں مکان لے لیا، جمعہ پڑھنے یہاں آ گئے، بس 2 جمعے ہی پڑھے. انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ یہ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ جو نبی کے طریقے کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ کو اس نماز کی کیا ضرورت؟ دیکھو نا، غلط بات ہے. جو پیغمبر کے طریقے کی نماز نہیں پڑھتا، رب کو اس نماز کی ضرورت نہیں ہے. رب تو وہ نماز قبول کرتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور سکھائی ہے. ان کے ذہن میں آ گئی بات، کہنے لگے میں مفتی کا دوست ہوں، مفتی دوست محمد کا بڑا قریبی، اور میں اس کے پاس جاؤں گا. میں نے کہا یہ بخاری بھی ساتھ لے جاؤ، اسے جا کر دکھانا یہ نبی کی نماز ہے، یہ رفع الیدین ہے، یہ آمین ہے، یہ سورہ. انہوں نے کہا نہیں، اس کے پاس بخاری بہت ہے، وہاں بہت بخاری. وہ چلے گئے، انہوں نے سمجھایا، وہ میرے پاس آ گئے. میں نے وہی اصل کتاب نکال کے سمجھایا. مولوی کہاں ڈنڈی مارتا ہے. وہ چند مہینے آتے جاتے رہے نا، یہاں سے پوچھ کر جاتے. پھر میں انہیں کہتا
کہ یہ جو میں نے حدیث دکھائی ہے نا، مفتی صاحب کے پاس ضرور لے کر جانا، میرا سلام بھی دینا، ہمارا بھائی ہے نا۔ وہ چلے گئے، مولوی صاحب تنگ ہو گئے، مفتی صاحب انہوں نے کہا میں آج آپ کو جواب سمجھا رہا ہوں، اچھی طرح سمجھ لو، اور آج کے بعد شاہ صاحب کے پاس نہیں جانا، بس شاہ صاحب کے پاس نہیں۔ وہ دلیر آدمی اور یار بھی تھا ان کا مفتی، انہوں نے کہا جی میں ایک بات پر تو حیران ہو گیا ہوں، شاہ صاحب کی سچائی پر مجھے یقین ہو گیا۔ اس نے کہا کیسے؟ کہنے کا وہ جب بھی مسئلہ سمجھاتا اور کہتا جا کے مفتی سے پوچھ، جا کے اپنے مولوی سے پوچھ، اور آپ کسی جلسے میں چلے جائیں، یہ نقطہ بھی یاد کر لیں، کسی مجلس میں چلے جائیں اور خطیب خطبہ دے اور حدیث بیان کرے، آپ کہیں یہ حدیث کون سی کتاب میں، وہ فوراً کہے گا وہابی ہے۔ میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا کو ایجوکیشن میں، ہمارے پروفیسر تھے شمس البصر، بڑے پکے حنفی، انہوں نے کہا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام شافعی گئے، ملاقات ہوئی تو ان کے پیچھے نماز پڑھی اور رفع الیدین نہیں کیا۔ جو ہی پیریڈ ختم ہوا میں نے کہا جی میرا رول نمبر 1 تھا، میں یونیورسٹی میں ٹاپر تھا، 65 لڑکے لڑکیاں تھے، سب سے پہلا نمبر میرا۔ میں پروفیسر کو پڑھاتے ہوئے کہہ دیتا سر یہ کیسے پڑھا رہے؟ وہ سمجھ گئے کوئی مسئلہ ہو گیا۔ میں نے کہا سر جو آپ نے کہا ہے یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ لائبریری میں جا کر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تو اہل حدیث ہے، یہ اہل حدیث کی نشانی ہے۔ وہ فوراً پوچھتا ہے یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ ملک صاحب نے بھی کہا کہ شاہ صاحب جب بھی حدیث یا قرآن کی کوئی آیت پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں مفتی سے جا کر پوچھ، اور آپ کہتے ہیں اس کے پاس نہ جا، اس کا مطلب یہ ہے آپ سچے نہیں، وہ سچا اور میں آپ سے حدیث، سارا خاندان حدیث ہو۔ اس طرح کے اگر میں واقعہ سناؤں نا تو سورج نکل آئے گا۔ ایک واقعات نہیں، ہزاروں واقعات ہیں کہ لوگوں کو کیسے تکلیف دی جاتی ہے، پھر کیسے ان کو دھوکے دیے جاتے ہیں، کیسے فراڈ کرتے ہیں، اور پھر جو بڑے ہوتے ہیں ان پر کیسے ظلم کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جنت کا ایک چکر آپ لگاؤ گے نا یہ سب کچھ بھول جاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی کا پڑوس عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے ایک نمازی ہیں، ان کا بچہ ہے محمد اعظم کا بھتیجا محمد مدثر، ایک انتہائی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، دعا کرے اللہ اسے صحت عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جو باتیں کی ہیں یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔